اب دوسری ربائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ شروع ہوا. ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. گردوں نے ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم. گردوں مانے گھومنے والے، حرکت میں چیز. اب کیا ہوا، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ اس کا ترجمہ میرے حساب سے زمانہ ہونا چاہیے. زمانے ہی تمام چیز گھومتا بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے زمانے میں. گردوں، گردوں آسمان کو بھی کہتے ہیں، آسمان بھی ایک حصہ ہے زمانے کا. تو زمانہ اس کو اگر ہم کہیں، زمانے نے ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم، میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا. یعنی گردوں نے ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، اس کی جگہ آپ قدرت بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. گردوں نے ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم، میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا. کیا مطلب ہوا؟ مٹی، کمہار کا لفظ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کے مفہوم بڑے واضح ہو جائے گا. اب اس کو یوں کہیں، آدمی مر گیا، قبر میں جا سویا. کچھ عرصے کے بعد قبرستان بھر گیا، اور کچھ زمانہ گزرا، قبرستان کو بلڈوز کر دیا گیا. اب اس میں درخت لگ گیا، باغ لگ گیا، جو کچھ ہوا. اور کچھ گزرا، زمانہ گزرا، وہ ویران ہوا، ویرانہ بن گیا. اب اس ویرانے میں ایک وہ آ گیا کمہار، اور اس کمہار نے وہاں سے مٹی لے کے کیا بنایا؟ پیمانہ بنایا. اب اس کو پڑھو، گردوں نے ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم. گردوں نے، زمانے نے، آسمان نے، حالات نے، ماحول نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ کی صفات نے، کہ یہ ہزاروں عکس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے. آسمان، ستارے، چاند، سورج، آدمی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ وغیرہ، ہزاروں. گردوں نے ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم، زمانے نے ہزاروں. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ ہزاروں عکس کا ایک مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا مظاہرہ ہے؟ میں آدمی بیٹھا ہوں، اب قبر میں مجھے جا سوں گا، ظاہر ہے ہر آدمی سوتا ہے. وہاں میرا کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا میرا؟ کیا بنے گا قبر میں کیا بن جاؤں گا؟ بڈی بن جاؤں گا نا. اب وہ زمانے کے نشیب و فراز سے وہاں آبادی ہوئی، سمندر آئے، دریا آئے، پانی آئے، یہ آئے، وہ خالی زمین کے لیے. اب وہ زمین زمانے کے نشیب و فراز کی وجہ سے وہ زمین چکنی بن گئی. یعنی مٹی کے وہ ذرات جو چکنائی ہوتے ہیں، جو زمین کو چکنا کرتے ہیں، جس میں ایسٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ بن گئی. اب وہاں ایک کمار صاحب پہنچ گئے، انہوں نے اپنے وہ آوا لگا لیا ہے، آوا کہتے ہیں وہ لگا لیا. اب اس پہ انہوں نے پیمانہ بنایا. اب اس کو دیکھیں، گردوں نے ہزار عکس ڈالے ہیں عظیم. میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا. پہلے میں آدمی تھا،
تو اس نے گردوں نے کیا کیا؟ اب مجھے مٹی بنا دی. آدمی تھا میں، آدمی کیا تھا؟ گوشت تھا، پوست تھا، ہڈیاں تھی، پٹھے تھے، دل تھا، پھیپھڑے تھے، آنکھیں، ہر چیز تھی. اب زمانے نے پلٹا کھایا اور مجھے زمانے نے قبر میں پھینک دیا. اب قبر کا جو بھی پروسیس تھا اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے. وہاں میں کیا بن گیا؟ مٹی بن گیا. اب مٹی میں بھی رد و بدل ہوتا رہا. کیا ہوا مٹی؟ اب مٹی میں چکنائی کے عنصر زیادہ آ گئے. اب وہاں آ کے کمہار بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اب اسے پڑھیں. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہنے کی بات تھی دنیا، یہ ایک لفظ ہے، خالی دنیا ہی ہوئی نا، لیکن یہ دنیا ایک افسانہ بن گئی. افسانے کا مطلب ہے یعنی وہ تھیوری یا وہ کہانی جس میں بعد میں بات نکلتی چلی گئی. تو یہ ایک لفظ تھا، وہ لفظ سے افسانہ ہوا. وہ لفظ کیا تھا؟ ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. کن، ایک لفظ تھا کن. کن لفظ ہے نا، کاف نون کن، یہ ایک لفظ ہے، لفظ ہے، حروف ہے. کن جیسی کن ہوا، وہ کن افسانہ بن گیا. افسانے سے مراد وہ قلمونی نئی سے نئی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی. لفظ جو ہے پھیلتا چلا گیا، بگڑتا چلا گیا، اس کی تشریح ہوتی چلی گئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں بن گئی. اب کیا ہوا؟ اب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے درخت بنے، باغ بنے، پھل فروٹ بنے. اب پھل فروٹ بن گئے، اب ان کو بکنا بھی ہے، چاہیے. اب بکنا ہے تو دکان بھی چاہیے، دکان ہے تو بازار بھی چاہیے، بازار ہے تو خریدار بھی چاہیے. کیوں بھائی؟ اب خریدار ہے تو مزید دکانیں بھی چاہیے. تو ایک شہر تھا، میری ایک شہر بن گیا. پہلے تھا کن، پہلے کن اللہ ہو جا. وہ کیا ہو جا وہ تو اللہ جانتا ہے. یہی ہو جا جو کہہ رہا نظر آ رہی. کن جو ہے افسانہ بن گیا. افسانہ مانے بعد میں سے بات نکلتی چلی گئی، بعد میں سے بات نکلتی چلی گئی، اور پھر وہ بعد میں سے بات ایک شہر بن گیا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ شہر ویران ہو گیا. شہر کیا ڈوبتے نہیں ہیں؟ ابھی تو میری زندگی میں 2-3 شہر ہیں، پانی آگے 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 ڈوب گئے، پتہ ہی نہیں چلا، سمندر میں غرق ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے. تو اب ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا. جب وہاں پانی آ گیا وہ ویرانہ ہی ہو گیا نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس ویرانے میں آسمان نے، قدرت نے، فطرت نے، جبلت نے عکس ڈالے ہیں، نئے نئے عکس. یعنی فطرت نے ان چیزوں میں معنی پہنانے شروع کر دیے جو چیزیں موجود ہیں اور ہمیں نہیں پتا ان کا. جو وہ معنی پہنانے تو وہ عکس بن گئے. کیا عکس بن گئے؟ کبوتر بن گیا، چڑیا بن گئی، طوطا بن گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا؟ پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ سارا افسانہ، طوطے، چڑیا، آدمی، جنات، سب یہ سب جو ہے خاک ہو گئے. اب خاک ہو کے ختم نہیں ہو گیا، یہ خاک میں پھر پیمانے بن گئے. پیمانے پھر میں بن گیا ہوں. میں کیا ہوں؟
پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے. اب یہ بھی پیمانہ ہے. آپ پانی کیوں پئیں گے؟ یہ بھی پیمانہ ہے. یہ بھی پیمانہ ہے. یہ ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، یہ بھی پیمانہ ہے. پیمانہ مانے شکل و صورت ایسی جو کسی نہ کسی صورت سے کام آئے. پیمانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام آتا ہے، پینے کا کام آتا ہے، جو بھی ہے. میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا، میں پھر مٹی بن گیا. پہلے ہی مٹی تھا، پھر مٹی بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. کہ اللہ کا جو شعار ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ اس میں کسی قسم کا تعطل واقع ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کن، لفظ کن، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہے. مسلسل کن 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 یہ ہو رہا ہے. اور اس کن کے اندر جو گنجار ہے، اس گنجار سے مختلف مخلوقات، مختلف نوعیں پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر جب اس مختلف نوعیں پیدا ہوں گی، سب کچھ پیدا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ایک شہر بن جائے گا. جب وہ شہر بن جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب کتنے شہر ایسے، ابھی میں نے کہا کتنے شہر ایسے ہیں جو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو شہروں میں سڑکیں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوں گے، کبوتر سبھی ہوں گے نا بھائی. اور پھر وہ شہر، پھر وہ خاک بن جائے گا. اور وہ خاک جو ہے پھر پیمانہ بن جائے گی، یعنی پھر پوری ساری مخلوقات بن جائے گی. اب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت مانے شعار، اللہ کی عادت. شعار مانے جس میں تبدیلی نہ ہو، وہی ایک سنت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی. دنیا بن رہی ہے، مٹ رہی ہے، بن رہی ہے، مٹ رہی ہے، بن رہی ہے، مٹ رہی ہے. جہاں سمندر ہے وہاں خشکی آ جاتی ہے، جہاں خشکی ہے وہاں سمندر بن جاتا ہے. اب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں، آپ خود لوگ اس کا ترجمہ کیا، اس کی تفہیم خود کریں. ایک لفظ تھا، ایک لفظ سے افسانہ ہوا. افسانے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک لفظ تھا، اس کا پھیلاؤ ہوا، اس میں سے نئی نئی چیزیں برآمد ہوئیں. کن کیا ہے؟ کن لفظ ہے نا. درخت کیا ہے؟ زور سے بولنا. لفظ. بھیڑ کیا ہے؟ آدمی کیا ہے؟ اور بتاؤ کون سی چیز جو لفظ نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو لفظ نہ ہو؟ نہیں نظر آئے گی. اب اس کو ایک لفظ تھا کیا؟ کون سا لفظ تھا؟ ہاں، ایک لفظ تھا کن. اس سے کیا ہوا؟ کن سے ایک پھیلاؤ ہو گیا. اور وہ جو پھیلاؤ ہوا اس کو ثبات نہیں ہے. سارا مطلب ہے جس میں ایسی باتیں جس میں تبدیلی رونما ہوتی رہے، یقینی کوئی بات بھی نہ ہو اس میں، اس کو کہتے ہیں افسانہ. افسانے کا کیا مطلب ہے؟ کہانی، قصے، قیاس. یہ میں لغت اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی عادت پڑے، اور آپ لوگوں کے پاس لغات کی کتاب ضرور ہونی چاہیے. جب کوئی بات ہو یہ نہ کریں پوچھ لیں گے، وہ کبھی بھی وقت نہیں آتا پوچھنے کا. کتاب دیکھیں، پڑھیں. لفظ مانے بوقلمونی، بوقلم مانے نئی نئی چیزوں کا انکشاف،
اور اس میں کوئی حقیقت واردہ ہو نہ ہو، زیادہ بس فکشن ہوتا ہے، زیادہ بس فکشن ہوتا ہے، لیکن معنی تو ہیں۔ ایک لفظ تھا، کون سا لفظ تھا؟ کن۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو کیا ہوا؟ اس کا جب مظاہرہ ہوا تو کیا ہوا؟ کائنات بن گئی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کائنات میں ایک شہر بھی بن گیا، ایک شہر تھا، ایک شہر سے ویرانہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پہلے لفظ ان کے مظاہرے میں شہر بن گیا، پھر کیا ہوا؟ غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر کہیں غائب ہو گیا، پھر اگر فرض کیجیے یہاں غائب ہوا تو وہاں ظاہر ہو گیا۔ گردوں نے ہزار رقص ڈالے ہیں عظیم، آسمان نے، قدرت نے، مشیت نے، فطرت نے ہزاروں رقص ڈالے ہیں، پھر کیا ہوا ان رقصوں کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میں خاک ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاک سے میں پھر بن گیا۔ اب کتنے بندے پیدا ہو گئے آپ کے؟ آدم سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی نہیں ہو رہا جو صبح؟ میرا خیال ہے آج کے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ کل سے ہم کتاب شروع کریں گے۔